بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ انتہائی قابل صد احترام محترم و مکرم سامعین و ناظرین گرامی قدر، سب سے پہلی درخواست یہ ہے کہ میری اس آج کی ویڈیو کو مکمل طور پر سماعت فرمائیں، اسکپ مت کریں۔ چند منٹوں کی یہ ویڈیو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بہت کچھ ایسا مل جائے اس ویڈیو سے، اور اگر آپ نے یہ مکمل ویڈیو سن لی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمانی کے تحت اس پہ تھوڑا سا غور کیا، تو عین ممکن ہے کہ آپ کی زندگی میں ایک انقلاب آئے، آپ کی زندگی میں کوئی بہتری آئے۔ اور اگر آپ اپنے اندر کوئی تبدیلی محسوس کریں اور یہ سمجھیں کہ یہ بات جو کی گئی ہے یہ حق بات ہے، تو خدا را اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں اور اسے بار بار سنیں، اور جو نقطہ آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کیا جا رہا ہے اس پر انتہائی خلوص دل کے ساتھ غور اور تفکر کریں۔ برادران اسلامی، ہمارا ویڈیوز کا سلسلہ تو چل رہا تھا کہ دی بیسٹ وے آف اسلام از دی بیسٹ وے آف لائف۔ اس سلسلے میں آپ نے بہت ساری ایپیسوڈز ہماری سنی ہیں، سماعت فرمائی ہیں۔ آج میں اس موضوع سے ہٹ کے، وہ جاری و ساری رہے گا، وہ 10 ایپیسوڈز آپ انشاءاللہ العزیز ملاحظہ فرمائیں گے، لیکن اس سے ہٹ کے میں آج ایک انتہائی دکھ، درد اور حیرت کے ساتھ آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ تمام حضرات اس کا جائزہ لے سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، ریسرچ تحقیق کر سکتے ہیں کہ میں کہاں اور کس حد تک صحیح بات آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ برادران اسلامی، بات صرف یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جب بھی آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی لیا جائے، نام لیا جائے، تو درود لازمی پڑھا جائے۔ اگر کسی محفل میں، کسی مذاکرے میں، کسی مجلس میں، کسی پروگرام میں آپ بار بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک، نام گرامی آپ لیتے ہیں، آپ کی زبان پر آتا ہے، تو کم از کم ایک مرتبہ آپ پر درود پاک لازمی پڑھا جائے۔ حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ جس دین کی خاطر آپ کی یہ تقریر ہوگی، جس دین کی خاطر آپ کا جلسہ ہوگا، جس دین کی خاطر آپ کی بیان آپ کا ہوگا، واعظ ہوگا، اس دین کے سب سے بڑی ہستی اور اس دین کو آپ تک پہنچانے والی کائنات کی سب سے عظیم الشان ہستی، جن کے توسط سے، جن کے وسیلے سے اور جن کے حوالے سے یہ دین ہم تک پہنچا، اور جو دین کے اللہ اور اللہ کی جو مخلوق ہے، جو بنی نوع آدم ہے، اس کے درمیان جو وسیلہ ہیں اللہ کے دین کو پہنچانے کا، اللہ کا پاک کلام جو ہے، اللہ کی سب سے بڑی اور آخری کتاب جن کے توسط سے ہم تک پہنچی ہے، ان حضور سرور کائنات خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 1000 بار ہی نام کیوں نہ آئے تو 1000 بار ہی کیوں نہ درود پڑھا جائے۔ اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں، اس سے بڑی دین کے ساتھ وفاداری کوئی نہیں، اس سے بڑی حضور کے لیے خراج عقیدت پیش کرنے کی کوئی اور صورت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب اسم گرامی آئے
تو آپ درود پاک پڑھیں۔ اور وہ درود کیا ہے؟ جب ہم نام لیتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، یہی درود ہے۔ تو جب آپ کا نام لیں، لیکن انتہائی دکھ اور افسوس کی بات ہے، آپ صبح سے ریسرچ کر لیں کہ جتنی اخبارات ہیں وہ اٹھا کے دیکھ لیں، جو اسلامیات کی کتابیں ہیں وہ اٹھا کے دیکھ لیں، جو علماء کرام ہیں جو تقریریں کرتے ہیں، واعظ کرتے ہیں، ان کو دیکھ لیں کہ اکثر و بیشتر انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سالم، حضور صلی اللہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم نہیں کہا جاتا، نہیں لکھا جاتا۔ بہت کم تعداد ایسی ہے کہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی آتا ہے، تو مکمل درود یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں، زبان سے ادا کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اکثر و بیشتر لوگ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم اختصار، یار حضور کا کیسا اختصار ہے؟ وآلہ کو آپ نکال کر اختصار کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور اگر ہمارا کوئی کسی سے بحث نہیں، کوئی کسی سے جھگڑا نہیں، کوئی کسی سے کوئی بھی ایک عالم دین کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو، وہ ہمارے سامنے آ کے ایک تقریر کر دیں۔ بہت سارے ذرائع ہیں، سوشل میڈیا ہے، انٹرنیٹ ہے، یوٹیوب کا چینلز ہیں، ٹک ٹاک کے چینلز ہیں، انسٹاگرام ہے، کہیں پہ بھی آ کے ٹی وی چینلز ہیں، آپ ایک دفعہ تقریر کر دیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اطہار، ان کے اہل بیت عظام جو ہیں، جو بلند و بالا ہستیاں ہیں، جن پر درود پڑھنے کے لیے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری میں موجود ہے کہ مجھ پہ ادھورا درود مت پڑھیں، مکمل درود پڑھا کریں، اور وہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کہ اے پروردگار درود بھیج محمد اور ان کی آل پر جیسا کہ تو نے درود بھیجا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر۔ اگر تو حضور کی جو میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں، جو دعوت فکر دینا چاہ رہا ہوں اپنے دوستوں کو بلا تفریق مذہبوں میں، کسی بھی مذہب سے آپ تعلق رکھتے ہوں، اور یہ جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ ضروری نہیں کہ کوئی خاص فقہ کے لوگ ہی کہتے ہیں۔ بہت سارے فقہ میں، بہت ساری فقہوں میں لوگ، بہت سارے پلیٹ فارمز پہ، بہت ساری دینی جماعتوں کے بہت سارے علماء، مختلف جماعتوں سے، مختلف فقہوں سے تعلق رکھنے والے پورا درود بھی پڑھتے ہیں، پورا کا پورا یہ نام لیتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سالم یہ کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو سمجھ نہیں آتا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کو کیا پرابلم ہے، علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں کہا جاتا؟ آخر اگر تو درود میں یہ شامل نہیں ہے تو ہمیں کسی ثبوت کی، ہمیں کسی آیت کی، ہمیں کسی حدیث کی آپ کی طرف سے دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صرف آپ کی زبان پہ اعتراض ہے، اعتماد ہے، آپ کی زبان پہ ہم عقیدہ رکھیں گے، ایمان رکھیں گے، آپ نے جو کہہ دیا صحیح کہہ دیا، لیکن ایک دفعہ خدا را آ کے آپ اتنا کہہ دیں، بتا دیں کہ حضور کی آل اطہار جو ہیں، حضور کی جو آل محمد جن کو ہم کہتے ہیں، وہ درود میں شامل نہیں ہیں، ہم آپ کی بات پہ یقین کر لیں گے، ہم آپ کی زبان پہ یقین کر لیں گے۔ جرات تو کریں، اگر آپ کریں گے تو آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو جب آپ نماز میں یہ درود پڑھتے ہیں تو پھر جب حضور کا نامی لیا جاتا ہے تو پھر علیہ وسلم آپ کیوں کہہ دیتے ہیں؟ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں کہا جاتا؟ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ آخر اس کے
پیچھے کیا جو ہے بات چھپی ہوئی ہے، آپ کے ذہنوں میں کیا بات ہے، کیوں ایسا کیا جاتا ہے؟ ہمیں تو کوئی اس میں پرابلم فیل نہیں ہوتی، ہمیں تو کوئی دقت اس میں نہیں محسوس ہوتی کہ ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ اللہ کے آخری نبی، اللہ کے آخری رسول، اللہ کی آخری کتاب جن کی زبان سے نکلی اور قرآن بنا، اللہ کا کلام جو آپ کی زبان سے جاری ہوا، جو آپ کی زبان کے ذریعے ہم تک پہنچا، وہ اللہ کا کلام، آپ کی احادیث مبارکہ، وہ جو آل اطہار جن کے بارے میں آیت تطہیر نازل ہوتی ہے، جن کو حضور نے اپنے جسم کا حصہ کہا کہ الفاطمہ تو بضعۃ منی، جو حضور کے جسم کا ٹکڑا ہیں، جن کو حضور اپنے جسم کا حسین و منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، علی و انتا منی وانا من ہو، کہ علی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں، یہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، یا سیدۃ النساء عالمین، الفاطمہ تو سیدۃ النساء عالمین، یہ انا و علی من نور واحد، یا علی انت قسیم النار والجنہ، یہ ساری باتیں، اور پھر اللہ کا پاک قرآن میں یہ ارشاد کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ میں، اللہ اور میرے ملائکہ اس نبی پر درود پڑھتے ہیں، اور اے ایمان رکھنے والو، اے صاحبان ایمان، اے ایمان والو، تم بھی اس پر نبی پر درود پڑھو، سلام پڑھو، اور اس طرح جس طرح ان کو تسلیم بھی کر جاؤ۔ تو جب اللہ کا حکم ہے تو صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ درود جو آپ پر پڑھنے کا اللہ کی پاک کلام میں حکم آیا ہے، یہ کس طرح پڑھا جائے گا؟ تو آپ ان کو، صحابہ کرام کو سکھلاتے ہیں۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، اور ان صحابہ کرام کے اوپر ہماری ہزاروں زندگیاں قربان ہوں کہ وہ اولو العزم صحابہ کرام، وہ جانثاران مصطفیٰ، وہ وفاداران مصطفیٰ، کہ جنہوں نے یہ سوال کیا، اور آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، وہ اس طرح پڑھنا ہے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، کہ اور یہ نماز میں واجب کر دیا گیا۔ تو ارے بھائی، اگر محمد و آل محمد یعنی آل ہی محمد کہنے پہ آپ کو اعتراض ہے، تو پھر آپ نماز میں کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز میں اس کو واجب کیوں سمجھتے ہیں کہ جب تک آپ محمد و آل محمد پہ درود نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی؟ اور آپ نکالنا چاہتے ہیں نکال دیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، آپ یقین کریں کہ بلا تفریق مذہب و ملت، ایک غیر جانبدارانہ سوچ کے تحت کبھی کبھی دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ یہ آخر معاملہ کیا ہے۔ سمجھ نہیں آتی کہ کیوں لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے سے احتراز کرتے ہیں، ان سے یہ کہتے ہوئے تکلیف محسوس کرتے ہیں، یا یہ ادا نہیں کرتے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اخباروں میں بھی ایسے لکھا ہوتا ہے، پرنٹ میڈیا میں بھی آپ لکھا ہوتا ہے، انٹرنیٹ پہ بھی حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ اس میں گرامی لکھیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا آ جائے گا۔ تو یہ کتابوں میں، اسلامیات میں، تقریروں میں، واعظ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر نہیں ہے اور درود میں شامل نہیں ہیں، محمد کے آل پاک جو ہے، آل اطہار جو ہیں، وہ درود میں شامل نہیں ہیں، تو کوئی حرج نہیں، آپ کے کہہ دیں، آپ یہ بیان جاری فرما دیں کہ محمد کی آل درود میں شامل نہیں، اس لیے کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، اور اگر شامل ہیں تو پھر آپ کیوں نہیں ادا کرتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ اور اگر نہیں ہے بقول آپ کے تو پھر آپ نماز میں سے بھی نکال دیں، اللہم صلی علی محمد، یہ پڑھ لیا کریں۔ وہاں پہ نہ صرف محمد اور بلکہ محمد کی آل پہ بھی، اور ابراہیم کی آل پہ بھی آپ کو درود پڑھنے کا حکم ہے، اور آپ پڑھتے ہیں۔ ہر مکتبہ فکر پڑھتا ہے کہ محمد و آل محمد پہ سلام ہو، درود ہو، اور ابراہیم پہ درود ہو، ان کی آل پہ درود ہو۔ اور ابراہیم کی آل کون سی ہے؟ اسی محمد کے آباء و اجداد ہیں، اسی آل محمد کے آباء و اجداد ہیں، ان کے بڑے ہیں، ان کے بزرگ ہیں۔ تو محمد کے اوپر والوں پہ بھی درود ہے، محمد کے بعد میں آنے والوں پہ بھی درود ہے۔ تو پھر آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہوئے کیا پرابلم محسوس ہوتی ہے؟ تو برادران اسلامی، مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ اگر کوئی دوست، کوئی بھائی اگر اس میں
کوئی رہنمائی کر سکتا ہو، کوئی بتا سکتا ہو، کمنٹس میں بتائے، یا پھر کم از کم سوال کریں، میری طرح آپ بھی سوال کریں، سمجھنے کے لیے سوال کریں کہ بھئی جب آپ نماز میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہو تو پھر آپ نام لیتے ہوئے حضور کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے ہو تو وہ آلہ ہی کہنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، اور کیوں وہ اس کو نکالتے ہو وہ آلہ وسلم کو؟ تو یہ ایک نظر آتا ہے برادران اسلامی، یہ ویسے ہی ہے کہ جیسے پیپلز پارٹی کا جھنڈا ہو تو اس کو دیکھ کے کسی کو اعتراض نہیں، تحریک انصاف کا جھنڈا ہو دیکھ کے کوئی اعتراض نہیں، نون لیگ کا جھنڈا ہو کوئی اعتراض نہیں، سیاسی جماعتوں کے جھنڈے ہوں کوئی اعتراض نہیں، ملکوں کے جھنڈے ہوں کوئی اعتراض نہیں، اقوام متحدہ پہ لائن جھنڈوں کی لگی ہوتی ہے، کسی کو اعتراض نہیں، حتیٰ کہ ہر مذہبی جماعت کا اپنا ایک علیحدہ جھنڈا ہے، کسی کو اعتراض نہیں، سارے اٹھائے پھرتے ہیں، جھنڈے اٹھائے پھرتے ہیں اپنی تقریروں میں، اپنے جلسوں میں، اپنے واس میں، کسی جھنڈے کو نہیں۔ جھنڈا اردو کا لفظ ہے، پنجابی کا لفظ ہے، اگر آپ کہیں گے پرچم ہے، جھنڈا ہے، تو آپ کو بارے میں ہے، جب اس کو عربی میں کہا جائے گا تو اس کو علم کہا جائے گا۔ آپ اپنی سیاسی جماعتوں کے علم اٹھائیں، آپ اپنی مذہبی جماعتوں کے علم اٹھائیں، کسی کو اعتراض نہیں۔ ہاں مگر ایک جھنڈا ہے، ایک علم ایسا ہے کہ اگر آپ وہ اٹھاتے ہیں تو اس پہ ہر ایک کو اعتراض ہے، کہاں لکھا ہے، کہاں کس نے کہا ہے، کیوں کر اٹھاتے ہو، کیوں کر لکھا جاتا ہے، کیوں کر پڑھا جاتا ہے، کیوں کر یہ لگایا جاتا ہے۔ تو یہ ایک جھنڈا ہے، وہ جھنڈا جسے عباس کا علم کہا جاتا ہے، جو حقیقت میں حسین کا علم ہے، جو حقیقت میں حسین کا علم جو ہے وہ علی مرتضیٰ کا علم ہے، جو علی مرتضیٰ کا علم ہے وہ رسول خدا کا علم ہے، جو رسول خدا کا علم ہے وہ اسلام کا علم ہے۔ ہم تو حیران ہوتے ہیں، ٹھیک ہے مانتے ہیں کہ چلیں آپ کو نہیں لگانا آپ نہ لگائیں، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ پیپلز پارٹی کا جھنڈا دیکھیں کسی کا نکاح نہیں ٹوٹتا، تحریک انصاف کا جھنڈا دیکھنے سے کسی کا نکاح نہیں ٹوٹتا، امریکہ کا جھنڈا دیکھنے سے کسی کا نکاح نہیں ٹوٹتا، اسرائیل کا جھنڈا دیکھنے سے کسی کا نکاح نہیں ٹوٹتا۔ لیکن قابل افسوس ہے، قابل دکھ ہے یہ بات کہ ایک حسین کا جھنڈا دیکھنے سے، ایک عباس علمدار کا جھنڈا دیکھنے سے، اور یار ہم نعرے لگاتے ہیں کہ ہم غلام ہیں، نبی کے ہم غلام ہیں، وہ تو نبی کے بھائی حضرت جس کے لیے فرمایا گیا کہ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اس علی مرتضیٰ جو شیر خدا ہیں، جو باب مدینۃ العلم ہیں، جو علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ ہے، اس علی کا بیٹا ہے عباس، اس علی کا بیٹا ہے حسین، جنہوں نے اپنا پورا کنبہ جو اسلام کی راہ میں قربان کر دیا، اپنی بہنوں کی چادریں عطا کر دیں، جنہوں نے بازوؤں میں ان معصوم بیویوں کے رسن بندھے ہوئے تھے، جنہوں نے کئی ملکوں کے پیدل سفر کیے ہیں، جنہوں نے اپنے 6 مہینے کے لخت جگر اسلام پہ قربان کر دیے، انہی کا جھنڈا ہے، انہی کے نام کا جھنڈا ہے، انہی کی نسبت سے ہے، وہ صحیح ہے، وہ جو صحیح نہیں ہے آپ کی نظر میں، لیکن اس جھنڈے کو دیکھنے سے ہی آپ کا نکاح ٹوٹتا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، انتہائی حیرت کی بات ہے، انتہائی دکھ کی بات ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ مسلمان کی سوچ کیسی ہے، یہ مسلمان کی عجیب سوچ کیسی ہے۔ یار نسبت سے تو ہم کہتے ہیں کہ ان کا غلام، دوست کا دوست بھی دوست ہوا کرتا ہے اور دوست کا دشمن بھی دشمن ہوا کرتا ہے۔ یہ مسلمان یہاں پہ کیسی اسٹریٹجی ہے، یہ کیسی حکمت عملی ہے، یہ کیسا ایمان ہے، یہ کیسا عشق ہے، یہ کیسی اہل بیت سے محبت ہے، یہ کیسا عشق رسول ہے کہ آپ سمجھ نہیں آتی کہ ان کی اولاد ہے، ان کے ہاتھ میں جھنڈا ہے، وہ ان کے نام کا جھنڈا ہے، مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، تو آپ اس کو دیکھ کے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اس جھنڈے کو دیکھ کے آپ کے ذہنوں میں سوال اٹھتے ہیں، یہ کہاں لکھا ہے، یہ کیسے لکھا ہے، یہ کیوں لکھا ہے۔ کبھی سوال نہیں کیا گیا کہ تحریک انصاف کا کہاں لکھا ہے جھنڈے کا رنگ، اور یہ نون لیگ والوں نے رنگ اور یہ جھنڈے کا یہ پیٹرن کہاں سے لے لیا ہے، یہ پیپلز پارٹی والوں نے کہاں سے لے لیا ہے، یہ امریکہ والوں نے کہاں سے لے لیا ہے، یہ سعودی عرب والوں نے کہاں سے لے لیا ہے۔ صرف ایک حسین کے جھنڈے پہ یہ آپ جماعت اسلامی کا کہاں سے لے لیا، یا آپ نے جمعیت علماء اسلام کا کہاں سے لے لیا۔ آپ نے بہت ساری جماعتیں ہیں، بہت سارے جھنڈے ہیں، بہت ساری پوری دنیا میں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں جھنڈے، ہر قوم اپنی پہچان کے لیے، اپنی ملک کی پہچان کے لیے، اب اس جھنڈے میں کچھ راز مضمر ہوتے ہیں، وہاں پہ کچھ پروگرام ہوتا ہے کہ
پاکستان کے جھنڈے میں سبز رنگ جو ہے وہ مسلمانوں کی اکثریت کو ظاہر کرتا ہے، سفید رنگ جو ہے وہ اقلیتوں کو ظاہر کرتا ہے، تو حسین کا عباس کا جو علم ہے، جھنڈا ہے، وہ وفاداری کو ظاہر کرتا ہے، وہ حسین سے نسبت کو ظاہر کرتا ہے، وہ حسین کی محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ ہاں، ہم پیپلز پارٹی کا جھنڈا لگا کر ثابت کرتے ہیں ہمارا پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، نون لیگ کا جھنڈا لگا کر ثابت کرتے ہیں ہمارا نون لیگ سے تعلق ہے۔ تو اگر کسی نے حسین کا جھنڈا اٹھا لیا، غازی عباس کا جھنڈا اٹھا لیا کہ ہماری حسین سے محبت ہے، ہم حسین والے ہیں، ہم عباس علمدار کے ماننے والے ہیں، ہم مولا علی مشکل کشا کے ماننے والے ہیں، ہم اہل بیت رسول کے ماننے والے ہیں، پتہ نہیں اس میں کیا مسلمانوں کو پرابلم ہے، اس میں کیا ٹھیک ہے، آپ نہ مانیں، آپ اپنی نمازیں جدا رکھیں۔ حالانکہ ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتی کہ 23 سال تک 24 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے 23 سال تک جو ایک نماز جیسا اہم ترین فریضہ جس کی کسی حال میں بھی معافی نہیں ہے، اگر آپ بیٹھ کر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لیں، اشاروں سے پڑھ لیں، آپ کو کسی حال میں نماز معاف نہیں ہے، تو وہ نماز جیسا وہ آپ نے 72 قسم کی نماز ہے، کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہوتی ہے، اختلاف رائے ہے، وضو میں اختلاف رائے ہے، لیکن عجیب اتفاق ہے کہ وہ عمل جو کسی حال میں معاف نہیں، جو 23 سال تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے سامنے آپ کو کان میں کہی ہوئی باتیں تو یاد ہیں، وہ تو آپ کو سمجھ میں آ گئیں، وہ تو آپ کو یاد رہ گئیں، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ جھنڈا، وہ نماز، جو وہ عمل جو فرض ہے اور جو سب سے بہترین جو ہے نا وہ عمل ہے اور سب سے زیادہ جس کی تاکید کی گئی ہے کہ جس کی نماز قبول نہیں اس کا کوئی عمل قبول نہیں، اور جو بے نمازی ہے، تارک نماز ہے، وہ اس کا اسلام سے کوئی وہ انتہائی گناہ گار انسان ہے۔ تو مطلب اتنا اہم فریضہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر روز دن میں 5 دفعہ باجماعت جو ہے لوگوں کے سامنے ایک عمل فرمایا ہو، مسلمانوں نے باجماعت نماز ادا کی ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں، تو وہ اس کو جو وہ ایک نماز جو کئی سالوں تک ساری دنیا کے سامنے پڑھاتے رہے، وہ نماز ایک جیسی آپ نہیں کر سکے، اس نماز میں آپ کا ایک طریقہ نہ ہو سکا، وضو میں آپ کا ایک طریقہ نہ ہو سکا، کسی نے کسی طریقے سے، قرآن بھی ایک ہے، خدا بھی ایک ہے، اسلام بھی ایک ہے، دین بھی ایک ہے، قبلہ بھی ایک ہے، کعبہ بھی ایک ہے، مسجد نبوی بھی ایک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے آخری رسول ہیں، ان کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک کے لیے۔ اب صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا جائے گا، تو یہ دین اسلام جس کے لیے اعلان کر دیا گیا کہ یہ کامل و اکمل دین ہے، یہ مکمل دین ہے اور تمام نعمتیں تمام کر دی گئی ہیں، تو یہ دین جو کامل و اکمل دین ہے جس کی سند قرآن میں موجود ہے، اس دین میں جب آپ ایک نماز ایک نہیں کر سکے، تو اگر آپ کی نمازیں 10 قسم کی 20 قسم کی جو ہیں وہ قابل قبول ہیں اور لوگ پڑھ رہے ہیں، تو ایک جھنڈے سے آپ کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یہ آخر کیا ہے؟ تو کہنا پڑے گا کہ دیکھیں یہ انصاف کی بات ہے، یہ کسی مکتبہ فکر کے کسی کی وکالت نہیں ہے، لیکن یہ ایک ذہن میں سوال آتا ہے، ایک غیر جانبدارانہ طور پہ سوال آتا ہے کہ آخر یہی کو حسین ہی کے حوالے سے ہی یہ کیوں سارا بغض ہے؟ کہیں یہ بغض محمد و آل محمد تو نہیں؟